مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے 3 کاموں کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلا علم، پھر عمل اور پھر اخلاص نیت۔ ایک مومن بندے کے لیے روح زمین پر زندگی گزارتے ہوئے سب سے مشکل ترین مرحلہ جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، اخلاص والا، نیت کا خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہونا۔ یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے، اور اگر یہ مرحلہ درست نہ ہوا تو باقی جو 2 مرحلے ہیں، علم والے اور عمل والے، ان کی حیثیت صرف روح نکلنے تک ہوگی۔ روح نکلنے کے بعد ہر ایک چیز بالکل سادے اور صاف کاغذ کی طرح رہ جائے گی۔ اور اس پر اتنا امام الانبیاء نے زور دیا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یقین جانیے کہ انسان کی زندگی کے اندر بڑے بڑے غم آ جاتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں آ جاتی ہیں، بڑی بڑی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اور یہ ہر انسان کی زندگی کے اندر ہے، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ صحابہ ہیں، چاہے وہ اولیاء ہیں، اور چاہے وہ شہداء ہیں۔ لیکن اتنی بات لوہے پر لکیر ہے کہ جس انسان کی نیت درست ہوتی ہے، نیت ٹھیک ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کے کام کو پائے تکمیل تک ضرور پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک وعدہ ہے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، کسی زمانے کے اندر ایک بادشاہ گزرا جس کا نام تھا سلطان طولون۔ یہ بڑا ایماندار اور بڑا نیک بادشاہ تھا۔ یہ ایک مرتبہ ٹہل رہا تھا تو اسے رستے سے پہلے دن کا بچہ اسے ملا، کسی عورت کا تھا، وہ پھینک کے کھیتوں کے اندر چلی گئی۔ اسے جب رونے کی آواز آئی نا، یہ گیا، اس نے وہ بچہ اٹھایا اور بچہ اٹھا کے اپنے گھر میں اسے لے آیا اور اسے پالنا شروع کر دیا۔ عام عوام کے اندر بھی پتہ چل گیا کہ سلطان کو ایک بچہ ملا ہے۔ اس بادشاہ نے اس کا نام احمد رکھا، احمد۔ اس کے والد کا نہیں پتہ ہے، اس کی والدہ کا نہیں پتہ، وہ پہلے دن کا بچہ کوئی پھینک کے کھیتوں کے اندر چلا گیا، اس نے اس کا نام احمد رکھا۔ عوام کو پتہ تھا کہ بادشاہ کو ایک بچہ ملا ہے، تو اس کا نام پبلک میں احمد یتیم کے نام سے مشہور ہو گیا، احمد یتیم کے نام سے۔ تو بادشاہ کا ایک اور بیٹا بھی تھا جو اس کا حقیقی بیٹا تھا، اس کا نام تھا ابو الجیش۔ اب بادشاہ کا وقت دنیا میں پورا ہونے کی جب قریب ہوا، اسے پتہ چل گیا کہ اب میں نہیں بچتا۔ اس نے وہ جو بچہ تھا احمد یتیم، اس کو پالا، بڑا نیک نوجوان وہ بنا۔ تو جب وہ بادشاہ مرنے کے قریب ہوا نا، اس نے اپنے حقیقی بیٹے ابو الجیش کو بلایا اور کہا کہ بیٹا دیکھو، اسے میں نے بڑی محنتوں سے پالا ہے، یہ معاذ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے میں نے اس کو پالا ہے، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، اس کے ساتھ جو تو نے تعلق رکھنا ہے وہ بالکل حقیقی بھائیوں جیسا تعلق رکھنا ہے۔ میرے جانے کے بعد اس کے سر پر تو نے ہاتھ رکھنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بادشاہ چلا گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، اور بادشاہ کے بعد مسند پر اس کا جو حقیقی بیٹا تھا نا ابو الجیش، وہ بیٹھ گیا۔ ایک دن ایسے ہوا، بڑا دونوں بھائیوں کا پیار تھا، بڑا اچھا تعلق تھا، ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے تھے۔ ایک دن احمد یتیم اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا اپنی بادشاہی کی سیٹ پر، باندیوں کا اور غلاموں کا زمانہ تھا، تو اس نے نا اپنے
اپنے بھائی احمد یتیم کو بلایا دن کے وقت، اور اس زمانے کے اندر یہ تصور بھی نہیں ہوتا تھا کہ جب مرد صبح ایک مرتبہ گھر سے نکل جائے اور رات سے پہلے واپس آئے، یہ اس زمانے میں تصور بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ قریب زمانے تک یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ جو مرد حضرات صبح نکل جاتے تھے پھر وہ رات کو آتے تھے۔ تو ابو الجیش نے احمد یتیم کو بلایا اور اسے چابی دی، کہا کہ وہ فلاں ایک جگہ میرا کمرہ ہے۔ اس زمانے کے اندر جو بادشاہوں کی رہائش گاہیں ہوتی تھی نا، وہ بڑی مخفی رہائش گاہیں ہوتی تھی۔ تو احمد یتیم کو اس نے چابی دی اپنے خاص کمرے کی، ایک گھر تھا اس کا، کہ وہاں جاؤ، مجھے ایک فائل ضرورت پڑ گئی ہے، وہ لے کر آؤ۔ احمد یتیم جب آیا اس نے تالا کھولا نا، تو اس کی ایک بڑی خوبصورت باندی تھی ابو الجیش کی۔ اس نے جو دیکھا نا، اچانک اس کمرے کے اندر اس کی باندی جو تھی وہ ایک خاتم کے ساتھ زنا کے کام میں مبتلا تھی۔ تو اس نے فوراً وہ فائل اٹھائی، تو وہ جو باندی تھی نا تو وہ ڈر گئی۔ اس نے کہا یہ تو اب چل کے ابو الجیش کو بتائے گا کہ یہ اس طرح گناہ کے ارتکاب میں ملوث تھی۔ اس نے اس کو کہا کہ تم بھی میرے ساتھ گناہ کے کام میں ملوث ہو جاؤ۔ تو احمد یتیم نے کیا کہا؟ انی معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، وہی جملے کہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے سامنے کہے تھے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو اللہ سے ڈر گیا، مجھے تو بادشاہ نے اور ابو الجیش نے کتنا اچھا مقام اور ٹھکانہ دیا۔ خیر وہ چلا گیا، اس نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالنے کی آخری حد تک کوشش کی، لیکن انہی دنوں میں نا وہ جو ابو الجیش تھا اس کا ایک اور نکاح ہو گیا، وہ ادھر مصروف ہو گیا، یہ سمجھی کہ احمد یتیم نے بتا دیا ہے۔ تو اس نے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا، اس نے نہیں بتایا کہ تیری یہ جو باندھی ہے یہ فلاں خاتم کے ساتھ زنا میں مبتلا تھی، نہیں بتایا۔ اچانک ایک دن ابو الجیش آیا نا، تو یہ باندھی جو عورت ہے نا، اس کے بڑے کرتب ہوتے ہیں، اس نے تھوڑی سی محبت کی نگاہ سے جو دیکھا نا اس باندھی کو، تو وہ رونے لگی۔ اس نے کہا خیر ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا ایک دن تو نے احمد یتیم کو بھیجا تھا، دن کے وقت اس نے میری عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے جب یہ لفظ سنا نا، اسے یاد تو آ گیا کہ میں نے احمد یتیم کو بھیجا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے کہا اس نے میری عصمت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ بس وہ نکلا نا، وہاں سے نکلا تو راستے میں اس کا ایک دوست تھا، اس ابو الجیش کا۔ اس نے کہا میں ابھی آپ کے پاس ایک بندہ بھیجنے والا ہوں، ایک بندہ، اور اس کے ہاتھ میں دیشکا ہوگا۔ میں اس سے یہ کہوں گا کہ فلاں بندے کے پاس جاؤ اور کستوری لے کر آؤ، کستوری سے بھر کر وہ تجھے دے گا۔ جب وہ تیرے پاس آئے نا، بس اس کی گردن اس دیچکے میں واپس آنی چاہیے۔ وہ تیرے پاس آئے، تلوار لے کے تیار کھڑے ہونا، اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر کے اس دیچکے میں ڈال کر میرے پاس لے آنا۔ تو اس نے اپنے دفتر میں پہنچا، بڑے غصے میں تھا۔ احمد یتیم کو اس نے بلایا، وہ بھی حیران تھا کہ میرا بھائی آج اتنے غصے کے اندر کیوں ہے، اتنے غصے کے اندر کیوں ہے۔ اس نے کہا یہ دیچکا اٹھاؤ اور فلاں بندے کے پاس جاؤ، کستوری لے کر آؤ۔ احمد یتیم کہتا ہے میرے دل و دماغ میں کوئی بات نہیں تھی، میں نے کہا شاید کوئی اور غصہ ہو۔ تو احمد یتیم کہہ رہا ہے میں رستے سے آ رہا تھا، وہی خادم جو اس کی باندی کے ساتھ زنا کا ارتکاب کر رہا تھا وہ مجھے رستے میں مل گیا۔ اس نے کہا احمد یتیم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا وہ فلاں آدمی کے پاس جا رہا ہوں، وہاں سے کستوری لے کر آنی ہے۔ اس نے اتنا زور لگایا کہ اس نے کہا آپ نہیں جاؤ گے، میں جاؤں گا، آپ نہیں جاؤ گے، میں جاؤں گا۔ اس نے اس کو دیچکا دے دیا، وہ بندہ تو آگے تیار تھا، اس نے گردن قلم کر کے اس دیچکے کے اندر ڈال کے ابو الجیش کے سامنے جب لایا نا، ابو الجیش کے سامنے، تو احمد یتیم کو اس نے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے کہا میں نے تو تجھے قتل کروانا تھا، تو یہاں پھر رہا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ پھر اس پر ساری بات کھلی، احمد یتیم پر ساری بات کھلی۔ اس نے کہا ابو الجیش میری بات سن، میں نے تو پردہ پوشی کی ہے اس تیری اس باندی کی، پردہ پوشی کی ہے۔ جب تو نے مجھے بھیجا تھا نا، تو یہی خادم جو ہے نا جس کا سر پڑا ہوا ہے، سر جس کا، یہی اس کے ساتھ زنا جیسے عظیم گناہ میں مبتلا تھا۔ پھر اس نے اپنی اس باندی کو گرفتار کیا۔ اس نے کہا سچ سچ بتاؤ۔ وہ مانی کہ میں نے سب کو جھوٹ کہا تھا، اور یہی جو تھا خادم یہ میرے ساتھ زنا میں مبتلا تھا۔ اس نے بس جب ساری بات کھلی نا، اس نے اپنی اس باندی کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا اور تاریخی اوراق کے اندر لکھ کے چلا گیا
کہ میرے جانے کے بعد اگر اس مسند پر بیٹھے گا نا، بادشاہی کی مسند پر، تو وہ احمد یتیم ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ احمد یتیم ہوگا۔ دیکھیے میرے محترم کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا اور احمد یتیم اپنے مقام کو پہنچ گیا، اس لیے کہ اس کی نیت کے اندر اخلاص تھا، اس کی نیت کے اندر للہیت تھی، اس نے اپنے نمک کو حرام نہیں کرنا تھا، محض اس کے دل میں اللہ رب العزت کی رضا تھی۔ اللہ رب العزت نے اسے اپنے مقام پر پہنچا دیا اور اس خادم کو اپنے انجام تک پہنچا دیا۔ تو دنیا میں سب سے مشکل ترین مرحلہ نماز پڑھنی آسان ہے۔ دیکھو میرے محترم، جب انسان کے اندر علم آتا ہے نا تو اس کے اندر شیطانیت آ جاتی ہے۔ اس کے اندر کیا آ جاتی ہے؟ شیطانیت آ جاتی ہے۔ اسی لیے اکثر جو صاحب علم لوگ دنیا میں گزرے ہیں وہ تکبر کا شکار ہو گئے، وہ پٹری سے ہٹ گئے، اور جب علم خالی علم ہوتا ہے تو پھر شیطان کے اندر خالی علم تھا نا، تو عمل کرنا مجبوری ہے۔ مخلوق جو دیکھ رہی ہے، مخلوق جو دیکھ رہی ہے، عمل نہیں کرے گا تو مخلوق میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مخلوق کے اندر وہ ظاہری طور پر جتنے اعمال ہیں، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ جہاد ہے، وہ ظاہری تقویٰ ہے، یہ سارا یہ عمل کرنا اس کی مجبوری ہے۔ نہیں کرے گا تو عوام میں مقبول کیسے ہوگا؟ لیکن تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے اخلاص۔ جو کام کرنا اپنے اللہ کے لیے کرنا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ صحابہ کرام جس وقت سے کلمہ امام الانبیاء کے قدموں میں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، اس وقت سے لے کر پھر موت کے دم تک پھر اخلاص کی محنت کے اندر مبتلا ہو جاتے تھے۔ آج عرب میل دور تک بھی ہمارے اندر سے اخلاص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص کے لیے بڑی محنت چاہیے ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھو ایک آدمی دنیا کے اندر قدم رکھتا ہے، پھر وہ اسی چیز پر نہیں رہ جاتا، جی اس کی 10,000 تنخواہ ہے، پھر محنت کرتے 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 کہاں تک وہ دنیا میں چلا جاتا ہے، دنیا کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ بڑی محنت کرتا ہے، جی اس کے لیے وہ سردی برداشت کرتا ہے، گرمی برداشت کرتا ہے، اس کے لیے وہ لوگوں کی گالیاں برداشت کرتا ہے، وہ تانے برداشت کرتا ہے۔ اگر کسی بندے کو دنیا کا مال آتا ہوا نظر آتا ہے نا، درمیان میں کوئی بندہ اسے ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم نے اپنی زندگی کے اندر ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، انہوں نے ذلت کو دنیا کے مال کے لیے برداشت کیا ہے۔ اگر دنیا کے مال کے لیے ذلت برداشت کرنی ہے تو ابد الآباد جس جنت کا اللہ نے دولہا بنانا ہے، جس اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے پانی سے مکھن نکال رہے ہوتے ہیں، ساری زندگی اپنے سامنے پانی رکھ کر یہ امید رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے مکھن نکلے گا۔ نہیں میرے محترم، مکھن ہمیشہ دودھ سے نکلے گا، اس سے۔ اس لیے ان صحبتوں کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ تقریر کا جادو جگانا تو مقصد نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بات سمجھ آ جائے، پھر انسان اس کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرے، اور پھر اس منزل تک پہنچنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دے۔ اور وہ منزل کیا ہے؟ اخلاص والی منزل ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ تمہیں حکم نہیں دیا گیا مگر صرف اس بات کا کہ خالص میری بندگی کرنی ہے، خالص میری بندگی کے اندر ملاوٹ نہیں کرنی ہے۔ جب بندگی میں ملاوٹ آ جاتی ہے تو انما الاعمال بالنیات باقی نہیں رہتا، پھر وہ زبان پر رہتا ہے، جی پھر دماغ پر یہ حدیث رہتی ہے، پر دل کے اندر اس کا جو جامہ اترنا چاہیے وہ نہیں اترتا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام برحمتك